پھر واٹس ایپ پہ میسج آنے لگے دھڑا دھڑ اسی نمبر کے، ہائے ہیلو کیسی ہو وغیرہ وغیرہ۔ صنم کی بس یہی تک کی تھی، ایک تو وہ اتنا تھک گئی تھی، اس پہ یہ رانگ نمبر اسے سونے نہیں دے رہا تھا۔ صنم غصے میں اٹھ کے بیٹھی اور اس نمبر پر وائس بھیجنا شروع کی۔ کون ہو الو کے پٹھے کمینے، گھر میں ماں بہن نہیں، آدھی رات کو لوگوں کی نیند خراب کر رہے ہو، بدتمیز جاہل، اب اگر میسج آئے تو پولیس بھجوا دوں گی تیرے گھر۔ یہ وائس بھیج کر صنم لیٹی ہی تھی کہ ایک میسج اور آیا جس میں پہ رونے والا ایموجی کے ساتھ لکھا تھا سائم۔ صنم نے جب سائم لفظ پڑھا تو فوراً کال ملا دی۔ آگے سے سائم نے کہا، یار اچھی خاصی گالیاں بکتی ہو تم تو، کام بھی گالیوں والے تھے تمہارے، انجان بن کے کیوں تنگ کر رہے تھے؟ جب ٹھرکی پن کرو گے تو آگے سے گالیاں ہی۔ ایک منٹ آگے کی بات بولنے سے پہلے صنم چونکی، میرا نمبر کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ میں نے تو دیا نہیں۔ صنم کی بات سن کر اس طرف سائم مسکرایا اور کہا، سامنے رکھے موبائل سے نمبر نکالنا کون سا مشکل کام ہے؟ تمہیں کیوں برا لگا میرا تم سے رانگ نمبر بن کے مذاق کرنا؟ اگر سیدھی طرح بول دیتے کہ تم ہو تو برا نہیں لگتا۔ رانگ نمبر والی حرکت غلط کی، کیونکہ اگر کال پر ٹیکسٹ ماما دیکھ لیتی تو نہیں سمجھانا مشکل ہو جاتا، کیونکہ میں اور آپ ہی اپنے موبائل پر پرائیویسی نہیں لگاتے۔ ریلی؟ سائم صنم کی بات پر کافی حیران ہوا تھا۔ اچھا سوری۔ سائم کے سوری کرنے پر صنم نے مسکرا کر کہا، اٹس اوکے، وہ دراصل تم گھر سے کال کرنے پر ایک دم چلی گئی تو اسی وجہ سے میں پریشان ہو گیا تھا۔ سب ٹھیک ہے؟ ہاں۔ سائم کے پوچھنے پر صنم نے آج کی تقریب کا بتایا اور پھر نہ رکنے والی باتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ جس صنم کو ابھی نیند کے جھونکے لگ رہے تھے، اب اسے بات کرتے ہوئے 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ اپنے ہاتھ میں موجود منگلی کی انگوٹھی دیکھ کر عطرت مسکرائی تھی۔ بے شک اس کا رب اس کی محبت لوٹا چکا تھا محرم کی صورت میں، مگر اب بھی ایک خلا تھی، نہ جانے کب وہ پر ہوگی، جب اس کی محبت مکمل ملے گی۔ ابھی عطرت لیٹی ہی تھی کہ ایک انجان نمبر سے اسے میسج موصول ہوا۔ عطرت نے جیسے ہی میسج کھولا تو لکھا تھا، ہرگز یہ مت سمجھنا کہ میں سب بھول کر تمہیں اپناؤں گا، تم سے رشتہ جوڑنا مجبوری ہے میری، کیونکہ میری ماں کو تم پسند آئے ہو۔ آئی سمجھ؟ تم نے میرے ساتھ جو کیا ہے میں اتنی آسانی سے بھول جاؤں گا؟ تم سے محبت کرنے لگوں گا، تمہیں بیوی کا درجہ دوں گا؟ یہ غلط فہمی مت پالنا عطرت میڈم۔ عطرت نے نمبر سیو کیا تو واٹس ایپ پر نمبر شو ہوا جس میں بلاش کی پک تھی۔ وہ پہلے میسج پورا سمجھ گئی تھی کہ کون ہے۔ عطرت نے پہلے وائس کرنے کا سوچا، مگر اب اس نے بھی بلاش کو تپانے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ جب وہ بے وفا ہے ہی نہیں تو ڈر کے کیوں سہی یہ الزام؟ عطرت نے خالی ایک میسج کیا جو بلاش کو آگ لگانے کے لیے کافی تھا، مسٹر بلاش خان، میں نے صرف بیکار کی سوچیں پالنا چھوڑ دی ہیں، اور ابھی ان لوگوں کے لیے جو دماغ سے خالی ہیں، انہیں صرف اپنی بات سمجھ میں آتی ہے، سامنے والی کی نہیں۔ اور رہا سوال خوش فہمی کا، تو میں عطرت اظہر ایک بہت بڑے سائز کا کتا ضرور پالنا گوارا کروں گی، مگر بلاش خان کو لے کر غلط فہمی نہیں۔ اب مجھے ڈسٹرب مت کیجیے گا، آئی ایم سو ٹائرڈ۔ یہ لکھ کر عطرت نے میسج بھیجا، اور میسج جیسے ہی سین ہوا، عطرت نے موبائل بند کیا اور بلاش کا غصے سے لال ہوتا چہرہ تصور کر کے ہنستے ہوئے سو گئی۔ بلاش نے میسج پڑھ کر غصے میں اپنا موبائل پیٹ پر پٹکا اور کہا، ایک بار آ جاؤ میرے پاس، پھر دوں گا تمہیں سزا بے وفائی کی۔ بازل جو کھڑکی سے حنزہ کے کمرے میں کودنے کی کوشش کر رہا تھا، ایک دم اپنے نام پکارنے پر اس کا دل زور زور سے دھڑکا، مگر جب اس نے اپنے پیچھے آنے والے کو دیکھا تو سکون کا سانس لیا۔ بلاش بھائی، آپ نے تو ڈرا دیا، میں سمجھے پاپا آ گئے۔ بازل، یہ کیا کر رہے ہو؟ ایسے کسی لڑکی کے کمرے میں جانا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ بازل بلاش کے لہجے سے اندازہ لگا چکا تھا کہ بلاش کو بازل کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ وہ، بلاش بھائی، حنزہ گیٹ کیوں نہیں کھول رہی ہے؟ تمہارا ابھی اسے ایسا کون سا رستہ ہے جو رات کے اس پہر تمہارے لیے نہیں، تمہارے لیے اپنے کمرے کا گیٹ کھولے؟ تمہارا ایسا کون سا رشتہ ہے جو وہ رات کے اس پہر تمہارے
لیے اپنے کمرے کا گیٹ کھولے۔ تم اس وقت اگر ایسے ہنزا کے کمرے میں جاتے ہوئے گھر کا کوئی بڑا دیکھ لیتا نا تو جانتے ہو کتنا افسانہ بن جاتا۔ تمہارا تو کچھ نہیں جانتا، ہنزا کی ذات نشانہ بنتی۔ اگر اتنا ہی شوق ہے اسے اس پر اپنا حق جتانے کا تو اسے اپنے نام کرو، پہلے اپنا محرم بناؤ، پہلے حلال طریقے سے، پھر حق جتانا اس پر۔ اور رات کے اس پہر بھی اس کمرے میں جاؤ گے، کوئی دیکھے گا بھی تو اعتراض نہیں کرے گا۔ بازل، بچے نہیں ہو اب تم۔ ایک لڑکا لڑکی تنہائی میں جب ملتے ہیں تو تیسرا ان کے درمیان شیطان ہوتا ہے۔ بلاج کی باتیں بازل کو کافی صحیح لگی اور اس نے شرمندہ ہو کے کہا، سوری بلاج بھائی، آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ چلو اب کمرے میں چلو اور سوچو ہنزا کو اپنا بنانے کے لیے بابر انکل کو کیسے بنانا ہے، بلاج نے بازل کے کندھے پر اپنا ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا تھا۔ اف، ایک تو بابا کسی ہٹلر سے کم نہیں، ان کی شکل دیکھتے ہی سامنے والا اپنے لفظوں سے تو کیا اپنی آواز سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ بازل نے اتنی افزودہ شکل بنائی کہ یہ بات کہی کہ اب بلاج کا کہکا بلند ہوا تھا۔ صنم، اگلا نمبر۔ آگے کی بات سائم کے منہ میں ہی رہ گئی تھی صنم کو دیکھ کے۔ وائٹ اینڈ بلیک کلر کے کنٹراسٹ میں گھیرے دار فراک پہنے، بالوں کی اونچی پونی ٹیل باندھے، سمپل سے میک اپ میں، آنکھوں پر لائنر کا پردہ ڈالے، صنم سائم کو کوئی ڈانسنگ ڈال لگ رہی تھی۔ صنم کے لب مسکرائے تھے، وہ جو بات کہنے آیا تھا بھول گیا، مگر صنم اس کے پکارنے پر پریشانی کے عالم میں اس تک پہنچی اور کہا، سائم، سب نے ایک سے بڑھ کر ایک پرفارمنس دی ہے۔ صنم یہ کہتے ہوئے باقاعدہ اپنی انگلیاں آپس میں چٹکا رہی تھی۔ سائم نے اس سے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اور اپنی گرین آنکھیں اس کے سیاہ آنکھوں سے ملا کر کہا، ادھر دیکھو میری طرف صنم۔ صنم نے بہت ہی افسردہ شکل بنا کے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو صنم نے کہا، مجھ پر بھروسہ ہے نا صنم؟ تمہارے بھروسہ پر تو یہاں کھڑی ہوں، بس ریڈی ہو جاؤ، انشاءاللہ ہم ہی جیتیں گے۔ اپنا نام اناؤنس ہونے پر وہ دونوں اسٹیج پر پہنچے اور ان کا سانگ پلے ہوا، In the sun and sand and the sea the light and I'm feeling alright and I'm feeling alright۔ سائم نے صنم کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا، کیونکہ لمحہ خراب کر کے، اپنی غلطی بے حساب کر کے، کیوں لمحہ خراب کریں، غلطی بے حساب کریں۔ سائم نے صنم کے کندھے سے پکڑ کر گھمایا اور اس کے فنگر پکڑ کر گول گول گھمایا۔ صنم کا ایک ہاتھ اپنے کمر کے پیچھے تھا اور واقعی کسی ڈانسنگ ڈال کی طرح ناچ رہی تھی۔ دو پل کی جو نیند اڑی، پورے سارے خواب کرے۔ سائم نے صنم کو چھوڑا اور اپنے دونوں کندھوں اوپر کر کے نیچے کر کے سٹیپ کیا۔ کیا کرنے ہیں عمروں کے وعدے، یہ جو رہتے ہیں رہنے دے آدھے۔ سائم نے صنم کے بیک پر جا کے اس کے ساتھ ہاتھ نیچے کر کے دونوں ہاتھوں کو ملا کر ٹانگوں کو لیفٹ رائٹ کر کے سٹیپ کیا۔ 2 بار نہیں، 1 بار صحیح۔ سائم نے صنم کو اپنے پاس کر کے اس کے لب کے بہت قریب جا کر اس کے کس کرنے کی پوزیشن میں ایک سٹیپ کیا۔ ایک رات کی کر لے تو یاری۔ سائم نے صنم کو آنکھ مارتے ہوئے اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے اپنے چاروں طرف گھمایا تھا۔ صبح تک مان کے میری بات، تو ایسے زور سے ناچی آج کے گھنگرو ٹوٹ گئے۔ سائم اور صنم نے پھر اس گانے کا ہک سٹیپ ایک ساتھ کیا تھا، چھوڑ کے ساری شرم اور لاج۔ صنم نے آگے بڑھ کے سائم کی شرٹ پکڑ کر نیچے بیٹھتے ہوئے ایک سٹیپ کیا تھا، میں ایسے زور سے ناچی آج کہ گھنگرو ٹوٹ گئے۔ سائم نے نیچے بیٹھی صنم کو گول گھماتے ہوئے اپنے قریب کیا تھا۔ دونوں اسی انداز میں بالکل گانے کے اوریجنل سٹیپ پر ناچ رہے تھے۔ ہر طرف تالیوں کا شور تھا، دونوں کی کیمسٹری لاجواب تھی۔ کئی بار دونوں ڈانس کرتے ہوئے ایک دم دوسرے کے بہت قریب آئے تھے۔ سائم کا دل آج الگ انداز میں دھڑک رہا تھا، صنم بھی آج خوشی سے بھرپور انجوائے کر رہی تھی۔ ان کی پرفارمنس ختم ہوئی، اس کے بعد ایک اور پرفارمنس کے بعد ریزلٹس اناؤنس ہوئے تھے۔ اس کمپٹیشن کے ونر اناؤنس ہوتے ہی جو صنم اور سائم تھے، صنم اپنا اور سائم کا نام سن کر خوشی سے سائم کے گور سے گلے لگی تھی۔ خوشی خوشی ان دونوں نے ڈانس ٹرافی لی اور ایک ایک پک ساتھ بنوائی ٹرافی لیتے ہوئے۔ سب ان لوگوں کو مبارکباد دے رہے تھے۔ صنم خوشی خوشی سب سے داد وصول کر رہی تھی، مگر اس کی نظر سائم پر تھی جو موقع دے کر وہاں سے جا رہا تھا جب سب سے ایکسکیوز کر کے صنم نے اسے پکارا تھا، سائم سائم۔ اپنے نام کی پکار پر سائم مڑا تو صنم کو تیزی سے اپنی طرف آتے پایا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟
تم اپنے گھر تم جیت گئی، بس خوش ہو، بس میں یہی چاہتا تھا۔ اپنے دوست کو چھوڑ کر جا رہے ہو؟ صنم کے بولنے پر سائم مسکرایا کہا، چلو گی میرے ساتھ؟ سائم نے صنم کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا تھا۔ جب صنم نے اس کے پھیلتے ہاتھ کو دیکھا اور اس پہ اپنی اور اس کے ٹرافی کے ساتھ لی گئی پک جو ایک مخصوص کیمرے سے لی گئی تھی اور ہاتھ کے ہاتھ انہیں مل گئی تھی، اس کے ہاتھ پر رکھی اور ٹرافی بھی۔ ابھی انہیں گھر لے کر جاؤ، ہماری دوستی کی پہلی نشانی۔ میں جب تھام کے چلوں گی تمہارا ہاتھ جب وقت آئے گا، تمہارا ہاتھ جب وقت آئے گا۔ صنم کے کہنے پر سائم نے مسکرا کر ان دونوں چیزوں کو تھاما اور کہا، مجھے اس وقت کا انتظار رہے گا صنم جب میرا ہاتھ تھام کر میرے ساتھ چلو گی۔ صنم نے ایک نظر مسکرا کے سائم کو دیکھا اور کلب سے چلی گئی۔ سائم نے بھی اسی وقت گھر کی طرف چل پڑا تھا۔ بہزاد کی گاڑی سگنل پر رکی جب اسے ایک موبائل شاپ پر شانزے کھڑی دکھائی دی۔ بہزاد نے اسی سگنل پر اتر کر ڈرائیور کو گاڑی آگے کر کے پارک کرنے کو کہا۔ بھائی مجھے گولڈن کلر میں ہی چاہیے پلیز۔ صنم موبائل والے سے کسی بات پر بحث کر رہی تھی۔ بہزاد خاموشی سے اس کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا۔ تو میں آپ کو کہہ تو رہا ہوں کہ آپ آئی فون پرو میکس لے کر گولڈن میں، اس پہ آپ کہہ رہی ہیں آپ افورڈ نہیں کر سکتی۔ موبائل والے کے کہنے پر شانزے نے بہت دھیمی آواز میں کہا، اچھا رہنے دو گولڈن موبائل، میں وہ سلور دے دو، سامسنگ کا۔ شانزے موبائل لے کر جیسے ہی پلٹی تو پیچھے کھڑے بہزاد سے ٹکرائی تھی۔ اگر بہزاد کے کوٹ کو نہیں پکڑتی تو دھڑم سے نیچے گرتی۔ بہزاد کا ہاتھ شانزے کی کمر پر تھا اسے تھامنے کے لیے، اور شانزے کو بہزاد کا ہاتھ کسی گرم سلاخ جیسا لگا اپنی کمر پر۔ اس نے غصے میں بہزاد کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹایا اور جانے لگی جب بہزاد نے اس کی کلائی تھام کر اسے اپنے قریب کیا اور موبائل والے کو آئی فون گولڈن والا پیک کرنے کو کہا تھا۔ چھوڑیں مجھے، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ چپ چاپ کھڑی رہو شانزے، ابھی بدتمیزی کریں میں نہیں کروں گا تو 2 دن تک اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ نہیں سکو گی۔ یہاں تماشا نہیں کرو، چپ چاپ کھڑی رہو، ورنہ رسوائی تمہاری ہوگی، کیونکہ اگر تم چپ چاپ کھڑی نہیں رہی میرے ساتھ تو جو بدتمیزی اس کے بدلے میں تمہارے ساتھ کروں گا وہ تمہیں گوارا نہیں گزرے گی، مگر یہاں کے لوگ بہت انجوائے کریں گے۔ بہزاد کی دھمکی سے شانزے ڈر گئی کیونکہ اسے لگا اس پاگل آدمی سے اچھا کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ بہزاد نے موبائل والے سے موبائل لے کر شانزے کو دیا اور کہا، جو تمہیں پسند ہے وہ تمہارا ہے۔ بہزاد کی بات کا مطلب شانزے سمجھ نہیں پائی۔ اس نے بہزاد کے ڈر سے موبائل ضرور ہاتھ میں لیا تھا، مگر اس نے پکا ارادہ کیا وہ اس شاپ سے نکلنے کے بعد اس موبائل کے ساتھ کیا کرے گی۔ شانزے کے اتنے آرام سے موبائل لینے پر بہزاد کے لب تنزیاں مسکرائے تھے۔ سمجھ تو وہ بھی شانزے کو گیا تھا اچھی طرح سے۔ موبائل شاپ سے نکلتے بہزاد کی گاڑی اور گارڈ سامنے کھڑے تھے۔ شانزے کی نظریں سامنے چلتے ہوئے روڈ پر تھی اور بہزاد کی اس پر۔ شانزے نے جیسے موبائل کا ڈبہ چلتے ہوئے روڈ پر یہ سوچ کے پھینکنا چاہا کہ کوئی بھی گاڑی اسے رون دے گی، مگر شانزے خالی ایسے سوچتے ہوئے اپنا ہاتھ بلند ہی کیا تھا جو بلند ہوتے ہی بہزاد کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ بہزاد نے اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرح آرام سے کھینچا اور کہا، اگر یہ موبائل میں نے تمہیں یوز کرتے ہوئے نہیں دیکھا تو تم جو اس موبائل کے ساتھ ابھی کرنے کا سوچ رہی تھی وہ میں تمہارے ہونے والے شوہر مراد کے ساتھ کروں گا۔ بہزاد کے منہ سے خالی اپنی سوچ سن کر ہی شانزے کی گہری نیلی آنکھیں پوری کھل گئی تھی۔ یہ مت سمجھنا کہ میں خالی کھلی دھمکی دے رہا ہوں، 24 گھنٹے تم پر نظریں ہیں میری، اور تم یہ بات اچھے سے سمجھ چکی ہوگی کہ میں کیا چیز ہوں، لہٰذا اپنے ننھے سے دماغ پر زیادہ زور مت دیا کرو۔ بہزاد نے اس کی کنپٹی پہ اپنی 2 انگلیاں مارتے ہوئے کہا، جیسے شانزے نے بری طرح جھٹکا اور کہا، اپنے یہ غلاظت والے ہاتھ مجھ سے دور رکھا کرو بہزاد۔ بہزاد نے اسے بھرپور طریقے سے دیکھ کر اپنی بلیک گلاسز لگائی اور گاڑی میں بیٹھتے بیٹھتے کہا، سوچ سمجھ کے اس موبائل کے ساتھ کچھ کرنا، بعد میں مجھے الزام مت دینا، کیونکہ ویسے بھی کافی دن ہوئے ہیں کوئی ایڈونچر کیے ہوئے۔ یہ بول کر بہزاد گلاسز نیچے کر کے شانزے کو آنکھ ماری جو شانزے کو تپانے کے لیے کافی تھی۔ گاڑی دھواں اڑاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ شانزے نے اپنے ہاتھ میں موبائل کو دیکھا اور پھر دور جاتے بہزاد کی گاڑی کو دیکھا تھا۔ شانزے نے چپ چاپ موبائل اپنے بیگ میں رکھ لیا اور رکشہ کر کے گھر کی طرف روانہ ہوئی تھی۔ شانزے کے وہاں سے جاتے ہی اس کے وہاں موجود ایک گارڈ نے بہزاد کو اپ ڈیٹ کیا، جسے سن کر بہزاد کے لب مسکرائے۔ اس نے کہا، دیٹس مائی گرل۔ کہاں ہے وہ بے وفا دوست جس نے چپکے چپکے منگنی کر لی؟ انجم نے ہال میں آتے ہی زور زور سے بولنا شروع کر دیا تھا،
کیسی ہو بیٹا؟ شاہجہان بیگم جو کسی کام سے باہر نکل رہی تھی، انجم کے اس آنے پر اور بولنے پر مسکراتے ہوئے اس کا حال پوچھا تھا۔ میں تو ٹھیک ہوں آنٹی، یہ آپ کی بیٹی کہاں چھپی بیٹھی ہے؟ چھوڑنا نہیں آج میں نے اسے۔ شاہجہان بیگم نفی میں سر گردن ہلاتے ہوئے باہر کو چلی گئی تھی۔ انجم نے باقاعدہ اپنی آستینوں پر چڑھاتے ہوئے کہا، ارے انجم آپی، آپ کیسی ہیں؟ آپ کو کس نے بتایا آپی کی منگنی کا؟ صنم نے انجم کو آنکھ مارتے ہوئے کہا تھا۔ بس کر دو تم دونوں یہ میلو ڈرامہ۔ عطرت کی آواز پر وہ دونوں گھومی تھی۔ اوپر آ جاؤ ڈرامہ کوئین، میں سب بتاتی ہوں۔ اور جس نے آپ کو انفارمیشن دی ہے منگنی کی، اس نے یہ نہیں بتایا کہ منگنی ہونے سے 10 منٹ پہلے مجھے بتایا گیا تھا کہ میری منگنی ہے؟ عطرت نے صنم کی طرف گھورتے ہوئے کہا تھا۔ ارے انجم آپی، آپ اوپر آ جائیں آپی کے کمرے میں، صنم نے عطرت کو اگنور کرتے ہوئے کہا تھا۔ صنم نے باقاعدہ انجم کا ہاتھ پکڑ کے اسے سیڑھیوں کی طرف کیا۔ آپ جائیں، ہمارے بالاج بھائی کی پکس دیکھیں، میں گرما گرم سنیک لاتی ہوں۔ صنم کے منہ سے ادا ہونے والا نام سن کر انجم جو سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی ایک دم لڑکھڑائی تھی۔ ارے آرام سے انجم آپی، صنم نے آگے بڑھ کے اسے تھاما تھا۔ کیا نام لیا صنم؟ کس کا؟ اپنے دھولا بھائی کا، بالاج بھائی۔ صنم کے کہنے پر انجم نے گردن گھما کر اوپر کھڑی عطرت کو آنکھیں بڑی کر کے دیکھا تھا۔ عطرت انجم کے ساتھ دیکھنے پر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ انجم بھی صنم کو چائے لانے کا بول کر تقریباً سیڑھیوں پر بھاگنے والے انداز میں چڑھنے لگی تھی۔ صنم کندھے اچکا کر کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ انجم نے عطرت کے کمرے میں پہنچ کر لمبا سانس لیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہے صنم؟ کہیں میری چٹی ہی صحیح اشارہ تو نہیں کر رہی؟ یہ بالاج کہیں وہ بالاج تو نہیں؟ انجم نے عطرت کے روبرو آ کے پوچھا تھا۔ عطرت نے ایک لمبی سانس لے کر منگنی تک کا سارا ڈرامہ، بالاج کے طنز بھرے جملے سب انجم کو بتا دیا۔ انجم سن کر خوش بھی ہوئی تھی اور شوق بھی۔ یار آج پکا یقین ہو گیا ہے، بے شک سچی محبت کرنے والوں کا اللہ بھی ساتھ دیتا ہے۔ جو سلسلہ ختم ہو چکا تھا، امید بھی نہیں تھی جس کی، وہ ہوا ہے عطرت۔ بالاج کی آنکھوں میں میرے لیے صرف نفرت ہے انجم، مگر تم اس سے آج تک محبت کرتی ہو۔ جب تم اس سے حقیقت بتاؤ گی، وہ نفرت محبت میں نہیں عشق میں بدل جائے گی عطرت۔ جس رشتے میں صفائیاں دینی پڑیں وہاں محبت کیسی؟ جو اس نے دیکھا عطرت، اس کی جگہ اگر تم بھی ہوتی تو تمہارا بھی یہی ری ایکشن ہوتا۔ انجم نے عطرت کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا۔ نہیں انجم، میں کبھی یقین نہیں کرتی، کیونکہ محبت کی پہلی شرط بھروسہ ہے، یقین ہے۔ جب آپ کسی کی محبت میں اپنے آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ لیتے ہو تو شک کی گنجائش باقی نہیں رہنی چاہیے۔ اس نے اس وقت سنی نہیں، مجھے اتنی بڑی سزا سنا دی اس وقت انجم، اور اب میں اسے کچھ بھی سنانا نہیں چاہتی۔ میرے کردار پر انگلی اٹھا کے بنا میری بات سنے وہ مجھے چھوڑ گیا تھا انجم، مگر ابھی وہ لوگ اور باتیں کرتے صنم چائے لے کر کمرے میں آ چکی تھی، اور انجم یہ بات جانتی تھی کہ بالاج اور عطرت کی محبت سے اس کے گھر والے انجان ہیں۔ ہیرو اور اس کے گروپ والوں کو اس واقعے کے بعد زیگیم نے تنگ نہیں کیا تھا، اور یہ بات ہیرو اور سدرا کے لیے سکون کا باعث تھی۔ ہیرا اپنی اسٹڈی پر ہی فوکس کر رہی تھی۔ اس نے ابھی تک لندن شہر دیکھا ہی نہیں تھا، جبکہ وہ پہلی بار اس شہر تو کیا اپنے ملک سے باہر نکلی تھی۔ آج وہ لوگ ایک اسائنمنٹ بنانے کے چکر میں کافی تھک گئے تھے۔ ہیر کے گروپ کے باقی لوگ اسٹوڈنٹس ہاسٹل چلے گئے تھے، مگر ہیر اور سترا ابھی بھی لائبریری سے نکلی تھی۔ یار سترا، کینٹین چلتے ہیں، بہت بھوک لگ رہی ہے، تو ہی کھا یہاں کا ابلا ہوا بد ذائقہ کھانا، میں تو ہاسٹل جا رہی ہوں۔ یار چل تو صحیح کینٹین تک۔ یار اللہ کو مان ہیر، تو نے اچھی خاصی میری بینڈ بجا دی ہے اس اسائنمنٹ میں۔ میں جا رہی ہوں ہاسٹل، اگر ویج برگر ملے تو میرے لیے لیتی ہوئی آ جانا، ورنہ میں وہی ہاسٹل کا کھانا کھا لوں گی۔ اچھا چل صحیح ہے، تو جا۔ سترا ہاسٹل کی طرف بڑھی تو ہیر نے بھی کینٹین کی طرف رخ کیا تھا۔ ابھی وہ برگر لے کر مڑی ہی تھی کہ سامنے زی کا گروپ کھڑا تھا، مگر زیان ان میں شامل نہیں تھا۔ ہیر ان کو اگنور کر کے فی الحال جانے کا ارادہ رکھتی تھی، کیونکہ ایک تو کینٹین تقریباً خالی تھی، اوپر سے وہ اکیلی تھی، اس لیے اس نے فی الحال ان لوگوں کو اگنور کیا اور جانے لگی۔ تبھی ماشا نے اس کا راستہ روکا اور اس کے ہاتھ سے جیسے ہی برگر چھیننے لگی، کسی نے ماشا کا ہاتھ پکڑا تھا۔ زی، میں آج اسے نہیں چھوڑوں گی، اس تھپڑ کا بدلہ لے کر رہوں گی۔ چھوڑو میرا ہاتھ۔ ماشا، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا ان کو تنگ نہیں کرنا۔ زیان کے کہنے پر ہیر نے نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا تھا۔ تم اس کے پیچھے مجھے ہرٹ کر رہے ہو زی۔ ماشا، لیو ہر۔
نو، یہ بول کر ماشا نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور دوبارہ ہیر پر حملہ کرنا چاہا جب زیان نے ایک گھومتا ہوا چماٹ ماشا کے منہ پر مارا تھا۔ ماشا سمیت اس کے گروپ کے سارے لوگ زیان کو دیکھنے لگے تھے۔ ماشا نے آنکھوں میں حیرانگی لے کر کہا، تم نے اس کے پیچھے مجھے مارا؟ آپ جائیں پلیز۔ سوہان نے ماشا کو اگنور کر کے ہیر سے کہا جو ڈری سہمی کھڑی تھی۔ سویان کے بولنے پر تیزی سے کینٹین سے نکلی اور ہاسٹل میں جا کر ہی سانس لیا۔ کمرے میں پہنچ کر ہیر لمبی لمبی سانس لینے لگی۔ سدرا جو واش روم سے نکلی تھی ہیر کی ایسی حالت دیکھ کر گھبرا گئی۔ کیا ہوا ہیر؟ تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ سدرا کے پوچھنے پر ہیر نے جو اسے بتایا وہ سدرا کے لیے ناقابل یقین تھا۔ یقین نہیں آ رہا مجھے ہیر، آج زیک نے ماشا کو تھپڑ مارا، وہ بھی تمہارے لیے۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا جب زیان نے ماشا کو روکا تھا۔ اف، اچھا ہوا وقت پہ زیان آ گیا۔ سدرا کے کہنے پر ہیر نے ہاں میں گردن ہلائی تھی۔ مگر بیٹا یہ ناممکن ہے۔ ناممکن کچھ نہیں ہوتا ماما، میں نے آپ کو بتا دیا ہے 2 ہفتوں بعد مجھے بیس پہ رپورٹ کرنا ہے۔ پھر مجھے چھٹیاں کب ملے کچھ پتہ نہیں، پھر بعد میں آپ شکوہ نہیں کرنا۔ بالاج اپنی بات کہہ کر چلا گیا اور ادھر ندا پریشان ہو گئی تھی۔ اتنی جلدی شادی کی تیاریاں کیسے ہوں گی؟ ندا بیگم پریشان حال میں اپنی بہن کے پاس آئیں جہاں بابر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ندا بیگم کی بات سن کر صفیہ بیگم اور بابر صاحب دونوں نے بالاج کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا۔ تم بات تو کرو شاہ جہان سے، دیکھو وہ کیا بولتی ہے۔ صفیہ بیگم کے بولنے پر آج شام میں ندا بیگم نے شاہ جہان بیگم کے گھر جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ آج اس کا یوں جی جانے کا کوئی خاص موڈ نہیں تھا مگر پھر بھی اس کی آنکھ جلدی کھل گئی تھی۔ وہ نیچے ناشتے کی ٹیبل پر آ کے بیٹھا اور میری کو ناشتے کے لیے آوازیں دینے لگا۔ اظہر صاحب جو کال پر بات کر رہے تھے کافی غصے میں زیان کو گھور رہے تھے۔ زیان کا حلیہ تو انہیں پہلے ہی ان کی جان جلاتا تھا، اوپر سے اس کا لاپرواہ انداز ان کو یہ احساس دلاتا تھا کہ انہوں نے بیٹی کی خواہش کر کے غلطی کر دی ہے۔ کال کٹ کر کے وہ ناشتے کی ٹیبل پر آئے اور دانت پیس کر کہا، میری تم سے عمر میں کافی بڑی ہے، 1000 بار کہا ہے انہیں آنٹی بولا کرو۔ نو ڈیڈ، عمر میں بڑی ہو یہ چھوٹی ہے تو میڈ نہ، اور میڈ کو میڈ کے اوقات میں ہی رکھنا چاہیے۔ اوہ، میں کیسے بھول گیا کہ میں انتہائی بدتمیز بدلحاظ انسان کو تمیز مینرز سمجھا رہا ہوں۔ اظہر صاحب نے غصے میں ٹیبل پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا تھا، تو ڈیڈ اب اس عمر میں آپ کو سمجھاتے ہوئے اچھا لگوں گا کہ کس کے منہ لگنا چاہیے کس کے نہیں۔ زیان کی بات سن کر اظہر نے غصے میں اپنا کوٹ اٹھایا اور آفس کے لیے جانے لگے۔ نمرا بیگم جو خاموشی سے ان دونوں باپ بیٹوں کی بحث دیکھ کر بس صبر کر رہی تھی۔ اظہر صاحب کے اس طرح بنا ناشتہ کیے جانے پر ان کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ دروازے پہ ہی نمرا نے اظہر صاحب کو بہت مشکلوں سے روکا تھا۔ اظہر صاحب ناشتہ تو کر کے جائیں، آپ کی شوگر ہائی ہو جائے گی۔ شوگر ہائی ہو گئی ہے میری نمرا، بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے۔ اگر بیٹے ایسے ہوتے ہیں تو اچھا ہے میں تیسری بھی بیٹی ہی مانگ لیتا اپنے اللہ سے۔ نمرا، اظہر صاحب اور زیان کا جب بھی آپس میں ٹکراؤ ہوتا تھا وہ جب بھی زیان کو سمجھاتے تو ایسا ہی کچھ ڈرامہ ہوتا۔ نہ اظہر صاحب اپنے بیٹے کا لحاظ کرتے نہ زیان اپنے باپ کا۔ مگر آج اظہر صاحب نے جو بات کہی تھی جسے سن کر نمرا بیگم ایسی بات کہتی تھی جسے سننے سے نمرا بیگم ہمیشہ ہی ڈرتی تھی۔ کاش وہ اپنی ماں اور خالہ کی باتوں میں آ کر اپنی کزن کو دھوکہ نہیں دیتی تو شاید آج کہانی کا رخ کچھ اور ہوتا اور آج ناصرہ بھی زندہ ہوتی۔ نمرا بیگم اندر آئی تو زیان ناشتہ کرنے میں مگن تھا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑا کہ اس کا باپ غصے میں گھر سے چلا گیا ہے، شاید اس کی تربیت میں ہی کوئی کمی رہ گئی تھی۔ ایک اکیلے وہ ذمہ دار نہیں تھی زیان کی ایسی شخصیت کا۔ اظہر کا بھی حق تھا اس کی تربیت کرنے کا۔ نمرا بیگم افسردگی سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ادھر زیان جس کا ارادہ یونیورسٹی جانے کا تھا وہ بھی یونیورسٹی چلا گیا۔ مگر ندا تم سمجھو بات کو، 2 ہفتے بہت کم ہے، میری پہلی بیٹی کی شادی ہے، کیسے ہوگا یہ سب؟ شاہ جہان ہو جائے گا، ہم بس سب ہیں نا تمہارے ساتھ۔ صفیہ بیگم کے بولنے پر اس نے بی جان کی طرف دیکھا تو انہوں نے ہاں میں گردن ہلائی۔ عطرت کے تو ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے، اس نے اپنے کمرے میں جانا مناسب سمجھا تھا۔ صنم سب کو دیکھ رہی تھی، بازل اور ہنسا آج نہیں آئے تھے، ورنہ ہنسا اس کی کافی ہیلپ کرتی تھی۔ شاہ جہان بیگم نے ندا کو ہاں میں جواب دیا تو 2 دن بعد آنے والے جمعہ کو ندا نے بالاج اور عطرت کا نکاح فکس کر دیا تھا۔ شاہ جہان بیگم بھی خوش تھی کہ ان کی بیٹی ان کی
दोस्त के घर जा रही है, मगर होल उन्हें भी पड़ रहे थे कि 2 दिन में निकाह की तैयारी कैसे होगी। बाबर साहब और फ़हीम साहब ने खड़े होकर शाहजहान बेगम के सर पे हाथ रखकर उनके तसल्ली दी थी। शाहजहान बेगम की आंखें भीगने लगी। उन्हें उस वक्त उस बंदी की शिद्दत से याद आई थी जिसे उन्हें देख के वो 21 साल हो गए थे। इतरत ने कमरे में आकर बलाज को ना चाहते हुए भी कॉल मिलाई और बलाज भी शायद उसी की कॉल का वेट कर रहा था। जो बम उसने फेंका था, कोई तो रिएक्शन सामने आना था। तंजिया मुस्कुराते हुए बलाज ने इतरत की कॉल उठाई और कहा, क्यों फ़ोन किया है मुझे? और अब कर ही दिया है तो जल्दी बकवास करो। मुझे भी कोई शौक़ नहीं है आपकी कॉल करने का। कोई शाहरुख खान थोड़ी है आपके मैं आपसे बात करने के लिए मरी जा रही हूँ। और बकवास अपनी की है शादी का जल्दी बोल के। मना करें आंटी निदा को, मैं नहीं करूँगी इतनी जल्दी निकाह। क्यों किसी का वेट करी हो कि कोई आएगा और मुझसे छीन के ले जाएगा तुम्हें? बालाज को खुद नहीं पता था कि वो क्या बोल गया है। आग तो वो इतरत को लगा ही चुका था, मगर अब बारी इतरत की थी। छीन तो कोई बहुत पहले चुका मुझे। खैर, आपको अंदाज़ा नहीं हुआ। आप छीनी हुई चीज़ आपको दोबारा छीननी है तो मैं क्या कर सकती हूँ? ये कहकर बालाज को सही से आग लगाकर इतरत मोबाइल बंद कर चुकी थी और हर बार की तरह बालाज खाली अपना गुस्सा दीवार पर उतार पाया था। जीत का मूड तो ख़राब हो ही चुका था, जिसकी वजह से वो यूनिवर्सिटी के पार्किंग एरिया में बैठा मुसलसल स्मोकिंग कर रहा था। माशा को वो मना चुका था, मगर फिर भी आज अजीब सी बेचैनी हो रही थी और वही बेचैनी दूर करने के लिए वो सिगरेट पे सिगरेट पी रहा था। सामने गेट पर उसकी निगाह थी और उसका इंतज़ार शायद ख़त्म हुआ। वो सिद्रा के साथ यूनिवर्सिटी में एंटर हुई थी। जी उसे मुसलसल देख रहा था और माशा का बस नहीं चल रहा था कि हीर को कहीं गायब करवा दे। हीर जो सिद्रा से बातों में मगन तेज तेज कदम उठाती हुई अपना असाइनमेंट जमा करवाने जा रही थी, अचानक किसी से टकराए। रॉबर्ट और उसके दोस्त जानबूझकर हीर से टकराए थे और ये भी जोहान देख चुका था। अंधे हो, देख के नहीं चल सकते, हीर ने इंग्लिश में उन लोगों को डांटा था। नो बेबी, ये कहकर रॉबर्ट ने जैसे ही हीर का गाल छूना चाहा, जी फौरन मैदान में आ गया था। रॉबर्ट, स्टे अवे राइट नाउ। ये डोंट इंटरफियर दिस मैटर। गो अवे राइट नाउ, रॉबर्ट ने तकरीबन जोयान को धक्का देते हुए कहा था। रॉबर्ट, इससे दूर रहो, तुम इस मसले में नहीं घसीटो। जी जाओ यहाँ से, अभी आप जाओ। जी ने पलटकर हीर को देखकर कहा था। हीर ने मौका गनीमत जानी और जैसे जाने लगी रॉबर्ट ने उसका रास्ता रोका था। जी ने उसी वक्त एक जोरदार मुक्का रॉबर्ट के मुंह पर जड़ दिया था। देखते देखते उन दोनों की हाथापाई हो गई थी। हीर और सिद्रा तो काफ़ी घबरा गए थे। प्रिंसिपल के आने पर मामला थमा। दोनों को लास्ट वार्निंग देकर छोड़ दिया गया था। हीर का नाम अनाउंस होते ही हीर असाइनमेंट जमा करवाने पहुंची, मगर उसका असाइनमेंट तो मौजूद ही नहीं था। सिद्रा, मेरा असाइनमेंट नहीं है। क्या क्या बोल रही है बहन? तुझे पता है ना तेरे नंबर कट जाएंगे। हमें सस्पेंड कर दिया जाएगा। हमें 2 दिन के लिए। कहीं तू हॉस्टल में ही तो नहीं भूल के आ गई? नहीं नहीं, मैं लाई थी। जब उस लफंगे ने मेरा रास्ता रोका था तब तक मेरे हाथ में था। हीर तकरीबन रोने लगी थी जब पीछे से जी ने उसे पुकारा था। हीर, अपने नाम के पुकार पर वो पलटी तो जोहान खड़ा, उसके हाथ में कुछ था जो उसने हीर को देते हुए कहा, यह आपका है, शायद आपका नाम लिखा था उधर, वहीं गिर गया था। हीर ने देखा तो वो उसका असाइनमेंट था। हीर ने खुशी खुशी वो लिया और आगे बढ़ गई, मगर कुछ याद आने पर जैसे ही पलटी तब तक जी जा चुका था। सिद्रा और हीर दोनों एक दूसरे को देखा और आगे बढ़ गई थी। 2 दिन है निकाह में, मेरे तो हाथ पैर फूल रहे हैं। कैसे होगा सब? अभी दावतनामे भी देने हैं। अम्मा, शाहजहान बेगम केटरिंग वाले को ऑर्डर दे के बैठ गई थी। कुछ सोचते हुए उन्होंने दादी जान से कहा था, अम्मा, खाला जान के यहाँ दावत दे आए आप? दादी जान जो आंखें बंद किए बैठी थी, हैरानगी से अपनी आंखें खोलकर शाहजहान बेगम को देखने लगी और ताजुब से दोबारा बोला, क्या बोला तूने अभी शाहजहान? वही खाला जो आपने सुना है। लड़ाई नाराज़गी मेरी है, इतरत तो सनम की नहीं। जब इतरत का ख़ानदान, उसके बड़े मौजूद हैं तो फिर वो क्यों लावारसों की तरह इस घर से रुखसत हो? शाहजहान बेगम ये बोलकर आप दीदा हुई थी। तो फिर तो तुम्हें सबसे पहले इतरत के बाप को कॉल करनी चाहिए। दादी जान ने उसका चेहरा
بھامتے ہوئے کہا تھا۔ نمبر نہیں ہے میرے پاس ان کا۔ شاہجہان بیگم نے جس ٹاپک سے بچنا چاہ رہی تھی، آج وہی ٹاپک ان کی زندگی میں دوبارہ آ گیا تھا۔ آپ کر دینا کال انہیں۔ میں کیوں کروں بھائی؟ مجھے تو معاف کرو تم مجھ سے خفا ہو جاؤ گی کہ اپنے کال کیوں کی؟ خالہ جان پلیز۔ شاہجہان 22 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے کسی کو سزا دینے کے لیے۔ تمہارا دل نہیں تو مت بلاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بیٹیوں کو جب 22 سالوں سے نہیں دیکھا تو اب اگر اپنے ہاتھوں سے رخصت نہیں کرے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شاہجہان بیگم گردن جھکائے خاموشی سے دادی جان کی باتیں سن رہی تھی، اور یہ موقع ٹھیک لگا دائی جان کو گرم لوہے پر چوٹ مارنے کا۔ دائی جان نے اپنے موبائل سے اظہر صاحب کو کال ملا کر شاہجہان بیگم کو دے دی تھی۔ یہ لو نمبر ملا دیا ہے میں نے، اب چاہو تو اپنی بات کر لو۔ بیٹی کی ہی خاطر بھلے وہ خاموش ہے، مگر اس کا دل بھی چاہتا ہوگا کہ وہ کیوں بن باپ کے رخصت ہو جبکہ اس کا باپ زندہ ہے۔ میں ذرا جوڑا دیکھ لوں جو ندا نے بھجوایا ہے۔ کال پر رنگنگ ہو کے بند ہو چکی تھی۔ شاہجہان بیگم اس سے پہلے دوبارہ کال ملاتی کال آنے لگی تھی۔ شاہجہان بیگم کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ 22 سالوں بعد آج وہ اظہر صاحب کی آواز سننے جا رہی تھی۔ کال یس کرتی موبائل شاہجہان بیگم نے کان سے لگایا تھا۔ آگے سے اظہر صاحب بولے تھے، سوری اماں، وہ میٹنگ میں مصروف تھا، اس وجہ سے کال اٹینڈ نہیں کر پایا۔ اظہر صاحب کی آواز اتنے سالوں بعد سن کر شاہجہان بیگم نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ ٹپ ٹپ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ہیلو اماں، آپ کی آواز نہیں آ رہی، بول کیوں نہیں رہی آپ کچھ؟ السلام علیکم۔ اظہر صاحب اس سے پہلے کہ آگے کچھ بولتے، شاہجہان بیگم کی آواز سن کر ان کے ہاتھوں میں موجود تمام فائلز نیچے گر گئے جن پر وہ سائن کر رہے تھے۔ شاہی، یہ تم ہی ہو؟ ہیلو شاہی، شاہی۔ اظہر صاحب کی بھی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ انہیں لگا شاہجہان نے انہیں کال کر کے شاید ان کی سزا ختم کر دی، مگر یہ ان کی بھول تھی۔ جی میں شاہجہان بول رہی ہوں۔ ہاں میں پہچان گیا شاہی، تمہاری آواز تو میں لاکھوں میں پہچان سکتا ہوں۔ اظہر صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کیسی ہو تم؟ عطرت کا نکاح ہے 2 دن بعد اور 2 ہفتے بعد شادی۔ میں نہیں چاہتی وہ بنا باپ کے رخصت ہو۔ اظہر صاحب کا سوال وہ گول کر گئی تھی، اور یہ بات اظہر صاحب محسوس کر چکے تھے۔ میں آؤں گا انشاءاللہ شاہجہان، کل ہی میں پاکستان کی فلائٹ بک کرواتا ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ شاہجہان بیگم نے فوراً کال رکھ دی تھی۔ کال رکھتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ دائی جان جب کمرے میں آئیں تو شاہجہان بیگم رو رہی تھیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر انہیں گلے لگا لیا۔ سنم جو سائم سے بات کر رہی تھی، شاہجہان کی آواز پر وہ سائم کی کال کاٹ کرتی تقریباً دوڑتی ہوئی نیچے آئی تھی۔ جی ماما، فری ہو تم؟ جی ماما، تو چلو میرے ساتھ 5 منٹ میں تیار ہو کر آ جاؤ، میں ویٹ کر رہی ہوں گاڑی میں، انویٹیشن دینے جانا ہے۔ اوکے ماما، میں آتی ہوں، آپ جائیں۔ سنم تقریباً بھاگتے ہوئے اوپر آئی تھی، کیونکہ پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ شاہجہان بیگم نے اسے اپنے ساتھ کہیں چلنے کو بولا تھا۔ سائم کو اس نے فوراً ویٹ کا میسج کیا اور تقریباً بھاگتے ہوئے گاڑی تک پہنچی تھی۔ شاہجہان بیگم نے ڈرائیور کو ایک ایڈریس سمجھا کر وہاں چلنے کو کہا تھا۔ سنم ایڈریس سن کر وہاں کے مکین کا نام سن کر ایک دم چونکی اور شاہجہان بیگم سے پوچھا، ماما یہ بہزاد مینشن وہاں کون ہے؟ بہزاد چودھری کا نام تو سنا ہوگا تم نے، میرے ماموں کا بیٹا ہے وہ۔ شاہجہان بیگم نے اتنے ریلیکس انداز میں یہ بات کہی جبکہ بہزاد چودھری کا نام سن کر سنم کے سامنے سب سے پہلے شانزے کا چہرہ آیا تھا۔ گاڑی جیسے ہی بہزاد مینشن داخل ہوئی، سنم کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ اتنا بڑا مینشن جو کسی محل سے کم نہیں تھا، ہر طرف گارڈ تھے، اور ایک بات سنم نے نوٹ کی تھی، سبھی اس کی ماما کی گاڑی کو سلام کر رہے تھے۔ اس کا مطلب تھا ماما یہاں آتی جاتی رہتی ہیں۔ گاڑی رکتے ہی 2-3 نوکر سنم کی گاڑی کے آگے پیچھے جمع ہو گئے انہیں پروٹوکول دینے کے لیے۔ سنم کو اب سمجھ آیا بہزاد کے ایٹیٹیوڈ کا، وہ کیوں نہ ہوتا، دولت کے ساتھ اللہ نے حسن بھی بے شمار نواز دیا تھا۔ لاکھ سے زیادہ فالوورز تھے بہزاد کے نیٹ ورلڈ میں، 10 لاکھ سے زیادہ فالوورز۔ سنم نے یہ بات خالی تجسس سے شانزے کو بھی بتائی تھی۔ تب شانزے کا جو ریاکشن سامنے آیا تھا وہ سوچتے ہوئے سنم نے جھرجھری لی تھی۔ مینشن کے لیونگ ایریا میں قدم رکھتے ہی سنم کی آنکھیں پوری روشن ہو گئی تھیں۔ اس نے شاہجہان بیگم سے کہا، ماما یہ واقعی آپ کے ماموں کا گھر ہے کیا؟ کیوں، تمہیں کوئی شک ہے؟ نہیں ماما، وہ کبھی نہیں آئے ہمارے گھر۔ سنم نے فوراً نروس ہو کر کہا تھا، ہاں آتا نہیں وہ گھر، کیونکہ وہاں۔ آگے کی بات بولنے سے شاہجہان نے اپنے آپ کو باز رکھا تھا۔ وہاں کیا ہے ماما؟ کچھ نہیں۔ وہ دونوں لیونگ ایریا میں جا کر بیٹھے تب بہزاد سیڑھیوں سے اترتا دکھائی دیا۔ لائٹ فیروزی کلر کی شلوار قمیض میں بہزاد چودھری کہیں کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ گرین کلر کی اس کی
آنکھیں اس کی روبدار شخصیت میں چار چاند لگا رہی تھیں۔ صنم اسے ٹکٹکی باندھے دیکھے گئی۔ ارے زہے نسیم، آج تو شاہ جہان ملکہ آئی ہیں۔ بہزاد نے تیزی سے آگے بڑھ کر بہت احترام سے شاہ جہان کو اپنے بازو کے حصار میں لیا تھا۔ صنم دیکھ سکتی تھی جس بہزاد کی آنکھوں میں اس نے ہمیشہ غصہ اور وحشت دیکھی تھی، جتنی بار بھی اس کا سامنا اس سے ہوا تھا، آج اس کی آنکھوں میں پیار، احترام اور عزت تھی۔ کیسی ہو صنم؟ شاہ جہان بیگم سے مل کر بہزاد صنم کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ بہزاد نے مسکرا کر پوچھا اور بہزاد کی مسکراہٹ صنم کے تن بدن میں آگ لگانے کے لیے کافی تھی۔ ٹھیک ہوں۔ بہزاد، عاشر کہاں ہے؟ وہ ٹیوٹر آیا ہوا ہے اس کا، ملکہ، وہ پڑھ رہا ہے۔ تم باز نہیں آؤ گے نا مجھے ملکہ کہنے سے؟ شاہ جہان بیگم نے مسکرا کر کہا تھا۔ نہیں بھئی، بہزاد کے دل کی پہلی ملکہ اس کی دوست اس کی شاہ جہان ملکہ ہے، پلس آپا بھی۔ صنم نے بہزاد کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو بلا جھجک کے مسکرا گئی، کیونکہ وہ لگ ہی اتنا حسین رہا تھا مسکرا کے۔ عطرت کا نکاح ہے 2 دن بعد، شرافت سے تشریف آوری لے آنا صبح ہی۔ اچھا، مجھے تو نہیں بتایا عطرت نے۔ بڑی چپی رستم نکلی، بہزاد نے منہ بنا کر کہا تھا۔ مطلب عطرت آپی بھی جانتی ہے بہزاد کو، ایک میں ہی دنیا جہان سے بے خبر ہوں؟ صنم نے دل میں سوچتے ہوئے کہا تھا۔ حال میں ہے نکاح، بہزاد نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ صنم اس کے پل بھر میں سنجیدہ ہونے پر حیران رہ گئی تھی۔ ہاں، حال میں ہے نکاح، تمہاری وجہ سے، کیونکہ مجھے پتا تھا اگر میں گھر میں رکھوں گی تو نہیں آتے تم۔ بہزاد نے ہاں میں گردن ہلائی شاہ جہان کی بیگم کی بات سن کر۔ اچھا، ممانی کہاں ہے؟ میں مل لوں ان سے؟ وہ کمرے میں ہے، نماز پڑھ رہی ہے، مل لو تم۔ شاہ جہان بیگم کے جاتے ہی بہزاد صنم کو دیکھ کے مسکرانے لگا۔ صنم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ بہزاد کا منہ نوچ لے۔ صنم اسے اگنور کر کے جانے لگی جب بہزاد نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے سامنے بٹھایا تھا۔ صنم نے بہزاد کی اس حرکت پر اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ غصہ آ رہا ہے مجھ پہ؟ بہزاد کے بولنے پر صنم نے کہا تھا۔ آپ کیوں شانزے کے پیچھے پڑے ہیں؟ جب آپ نے اسے دھمکایا تھا تو وہ رک گئی، نہ آپ کے بارے میں کسی کو بتایا نہ بولا، پھر کیوں پریشان کر رہے ہیں ایسے؟ صنم کو شانزے کا موبائل والا قصہ سنا چکی تھی۔ آپ جانتے ہیں جان ہے میری شانزے میں، اسے پریشان کرنے والوں کو میں چھوڑتی نہیں۔ میں پریشان نہیں کر رہا ہوں اسے، وہ دوسری بات ہے، تمہارے انٹرفیئرنس کرنے کی ضرورت نہیں اس معاملے میں۔ یہ میرا پرسنل میٹر ہے اور ملکہ کے علاوہ یہ حق میں کسی کو نہیں کہ میرا کوئی پرسنل میٹر میں بولیں۔ جب آپ کی ملکہ کو پتہ چلے گا کہ آپ شانزے کو کس طرح ہراس کر رہے ہیں تو یہ ملکہ آپ کا سر پھوڑ دے گی، کیونکہ شانزے ان کے لیے اتنی ہی اہم ہے جتنی میں اور عطرت آپی۔ اچھا، اور جب انہیں پتہ چلے گا کہ ان کی لاڈلی بیٹی کسی سائم نام کے لڑکے سے فون پہ بات کر رہی ہے، کلب میں اس کے ساتھ ڈانس کمپٹیشن جیت رہی ہے، تو آگے تم سمجھدار ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کیا کریں گے۔ بہزاد کی بات پر صنم پانی پینا بھول گئی اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بہزاد کو گھورنے لگی۔ ایسے حیران نہیں ہو بھول رہی ہو، بہزاد چودھری میرا نام ہے۔ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں آپ؟ بالکل نہیں، بس خاموش رہنے کا بول رہا ہوں اور ساتھ دینے کا بھی بول رہا ہوں۔ میں کس خوشی میں آپ کا ساتھ دوں، ذرا بتانا پسند کریں گے؟ صنم نے دانت پیس کر کہا تھا۔ کیونکہ آفیشلی ایک ہی ماموں ہوں میں تمہارا۔ ماموں؟ مائی فٹ! صنم نے غصے میں گلاس چٹکتے ہوئے کہا تھا۔ تو چلو بی ایم بول لو، یہ سمجھ لو، بی ایم۔ صنم نے ناسمجھی میں کہا تھا۔ بہزاد ماموں، میں آپ کو کچھ نہیں سمجھنے والی، نہ آپ کا ساتھ دینے والی ہوں، کیونکہ جو شانزے کا دشمن ہے وہ میرا دشمن۔ سوچ لو صنم، مجھ سے دشمنی بہت مہنگی پڑے گی۔ دھمکی دے رہے ہیں؟ بہزاد نے غور سے صنم کو دیکھا اور کہا۔ نہیں، سمجھا رہا ہوں۔ ویسے کیا؟ صنم نے ابرو اچکا کر کہا تھا۔ سائم تمہارے لائق نہیں ہے، وہ اچھا لڑکا نہیں ہے۔ اچھا، اور آپ کی اپنے بارے میں کیا رائے ہے؟ اللہ کا شکر کبھی غرور نہیں کیا میں نے، لوگ خود ہی امپریس ہو جاتے ہیں بہزاد چودھری سے۔ ویسے دونوں سہیلیوں نے 2 ٹکے کے لڑکے چنے ہیں اپنے لیے۔ سائم خالی میرا دوست ہے اور مراد سے شانزے بچپن سے محبت کرتی ہے۔ محبت کو نفرت میں بدلنے میں ٹائم نہیں لگتا۔ ابھی وہ دونوں اور باتیں کرتے شاہ جہان بیگم نے باہر آ کر صنم کو چلنے کا کہا تھا۔ ایسے کیسے ملکہ، اتنے دنوں بعد آئی ہو؟ خانسامہ کو کھانے کا بولا ہے میں نے، بہزاد نے شاہ جہان کو روکتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں بہزاد،
پھر کبھی ابھی چھوٹی خالہ کے گھر جا رہی ہوں. تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ بہزاد ایک دم دھاڑا تھا. اس کی دھاڑ سے صنم ڈر گئی تھی، مگر شاہ جہان بیگم نے ریلیکس انداز میں کہا تھا، لڑائی ناراضگی بڑوں میں ہے بہزاد، بچوں کو نہ رگڑیں تو بہتر ہے. تم میری خاطر آ رہے ہو؟ ممانی میری بچی کو دعائیں دینے آئی ہیں. ایک ہی ماموں ہے اس کا، اور وہ بھی اگر نہیں آئے گا تو کیسا لگے گا عطرت کو؟ ہمیشہ ہی مجھے بلیک میل کرتی ہو ملکہ. بہزاد نے سنجیدگی سے کہا تھا. اچھا اب میں چلتی ہوں، خیال رکھنا اور وقت پہ آ جانا. اوکے صنم، دھیان رکھنا اپنا. بہزاد نے صنم کو مخاطب کر کے مسکرا کر کہا تھا. صنم نے ایسا منہ بنایا بہزاد کی بات پر کہ بہزاد نے اس کا منہ دیکھنے کے بعد مشکل سے اپنا کہکہا روکا تھا. اب شاہ جہان بیگم کس کے گھر دعوت دینے جا رہی تھی؟ صنم کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا. ماما آپ جانتی ہیں بہزاد ماموں نے اپنے بیٹے کا ابھی صنم پوری بات بھی نہیں کر پائی تھی کہ شاہ جہان بیگم نے غصے میں کہا، تم نے دیکھا تھا اسے اپنے بیٹے کا قتل کرتے ہوئے؟ نہیں ماما، وہ نیٹ پر. صنم سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے سے ہمیشہ اپنا نقصان ہوتا ہے. دنیا تو انجانے کیا کیا بولتی ہے. مارنے والوں کے ہاتھ روکے جا سکتے ہیں، کہنے والوں کی زبان نہیں. سوری ماما، اٹس اوکے. صنم خاموش ہوئی جب اس کے نمبر پر شانزی کی کال آنے لگی تھی، جسے سننے کے بعد صنم نے شاہ جہان بیگم سے کہا، ماما شانزی کو شاپنگ کرنی ہے نکاح کی، آپ مجھے لکی ون ڈراپ کر دیں گی؟ شاہ جہان بیگم نے اسے ڈراپ کر کے وحاج ولا کی راہ لی تھی. 8 سالوں بعد اس نے اس دہلیز پر قدم رکھا تھا. کبھی اس کی جان، اس کی جگر، اس کے بغیر شاہ جہان بیگم جو گزارا ہی نہیں کرتی تھی، مگر اب وہاں صرف اسے دھوکہ دینے والے رہتے تھے. واچ مین نے گیٹ کھولا تو ایک گاڑی تیزی سے باہر نکلی اور شاہ جہان بیگم کی گاڑی اندر داخل ہوئی تھی. وہاج صاحب لان میں بیٹھے کسی سے بات کر رہے تھے. انہوں نے شاہ جہان بیگم کو دیکھا. وہاج صاحب کو پل بھر کے لیے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا. انہوں نے فوراً کال کاٹی اور تیزی سے شاہ جہان بیگم کے قریب آئے اور کہا، شاہ جہان تم ہمارے گھر میں اتنے سالوں بعد. یہ بولتے ہوئے وہاج صاحب کی آواز رند گئی تھی. اوہ اندر آؤ، ماما تمہیں بہت یاد کرتی ہیں. نہیں ماما، آج میں یہی ٹھیک ہوں. اب یہاں تک آئی ہو شاہ جہان تو اندر آ جاؤ میری خاطر. یہ بول کر وہاج صاحب شاہ جہان بیگم کا ہاتھ تھام کر اندر لے گئے تھے. شاہ جہان بیگم نے خالہ نے جب انہیں دیکھا تو فوراً صوفے کا سہارا لیا، ورنہ وہ گر جاتی. روتے روتے انہوں نے شاہ جہان بیگم کو گلے لگایا، مگر شاہ جہان بیگم بالکل ساکت تھی. عطرت کا نکاح ہے جمعے کو، آپ لوگ ضرور آئیے گا. عطرت نے اپنی خالہ کو دعوت دیتے ہوئے کہا تھا. میں نے سب کو دعوت دی ہے. وہاج بہزاد بھی آئے گا اور اظہر صاحب بھی. ہاتھ جوڑ کے میری درخواست ہے کہ بچوں کے سامنے پرانی باتیں نہ دہرائی جائیں تو بہتر ہے. بے فکر ہو شاہ جہان، اب ایسا نہیں ہوگا. سائم نظر نہیں آ رہا؟ کافی بڑا ہو گیا ہے اب تو. ابھی باہر نکلا ہے شاہ جہان. مجھے پتا ہوتا کہ تم لوگ آؤ گے تو روک لیتی اسے. چلو کوئی بات نہیں، نکاح میں ملوں گی. اچھا اب میں چلتی ہوں. کچھ دیر رک جاؤ شاہ جہان، وہاج کے والدہ نے منتیں کرنے والے انداز میں کہا تھا. نہیں خالہ، کچھ دیر اور رکی تو دم گھٹ جائے گا میرا. آپ لوگ ضرور آئیے گا. شاہ جہان یہ بول کر تیز قدم اٹھاتی ہوئی چلی گئی. صنم شانزے کے ساتھ شاپنگ تو کر رہی تھی، مگر اس کا دماغ بہزاد کی باتوں میں الجھا ہوا تھا. نہ جانے اب بہزاد مام آگے کی بات اس کے منہ سے نکلتے رہ گئی. کیا کہا تو نے بہزاد؟ شانزے جو اس کے ساتھ چل رہی تھی صنم کے بولنے پر ایک دم چونکی تھی. ارے نہیں بھئی، پاگل ہے کیا؟ بہزاد کیوں بولوں گی میں نے کہا بیزار ہو رہی ہوں چل کے. بیٹھ کے کچھ کھاتے ہیں. شانزے نے اسے غور سے دیکھ کے کہا تھا. تو مجھے کچھ پریشان لگ رہی ہے. کیا بات ہے؟ سائم سے لڑائی ہوئی ہے کیا؟ ارے نہیں یار، بس بھوک لگی ہے. اچھا چل پہلے کچھ کھا لیتے ہیں پھر شاپنگ کرتے ہیں. شانزے کہہ کر اس کا ہاتھ تھام کر چلنے لگی تھی. اگر ابھی میں نے شانزے کو بتا دیا کہ بہزاد چودھری سے میرا رشتہ کیا ہے تو یقیناً مجھ سے بات نہیں کرے گی اور نہ عطرت آپی کے نکاح میں آئے گی. اور اگر یہ نہ آئی تو میں ماما کو کیا بولوں گی؟ اگر ماما کو اس کے نہ آنے کی وجہ بتا دی تو بہزاد میری پول پٹی کھول دیں گے. اف یا اللہ، مجھے کہاں پھنسا دیا. نمرا اظہر صاحب تقریباً خوشی سے چیختے ہوئے گھر میں داخل ہوئے تھے. نمرا جو میڈ سے گھر صاف کروا رہی تھی، اظہر صاحب کی آواز میں کھنک سن کر تیزی سے اس کے پاس آئی تھی. اظہر صاحب کی آنکھیں بھلے بھیگی ہوئی تھیں مگر لب مسکرا رہے تھے. کیا بات ہے اظہر؟ نمرا نے تجسس سے پوچھا تھا. اظہر صاحب نے نمرا کو کندھے سے تھام کر کہا، مجھے بلاوا آیا ہے نمرا، پاکستان سے. کیا؟ نمرا شاک تھی سن کے، کیونکہ 21 سالوں سے وہ لندن میں تھے. اظہر صاحب سے جب سے شاہ جہان نے
قطع تعلق کرا تھا تب سے وہ پاکستان چھوڑ چکے تھے۔ ہاں نمرا، شاہجہان کی کال آئی تھی، عطرت کا نکاح ہے 2 دن بعد اور 2 ہفتے بعد شادی۔ میری جلدی سے پیکنگ کرو، آج رات کی فلائٹ ہے میری۔ آپ اکیلے جا رہے ہیں؟ تمہیں کوئی اعتراض نہیں ساتھ چلنے میں تو چلو۔ ہاں میں بھی چلوں گی آپ کے ساتھ، کیا پتہ اس بار شاہجہان سب بھول کر گلے لگا لیں۔ نمرا یہ بولتے بولتے آپ دیدہ ہو گئی تھی۔ زیان سے پوچھ لو ساتھ چل رہا ہے تو رہنے دے اسے، وہاں جا کر اسے بہت سے سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے ہمیں اظہر۔ ویسے بھی اس کے پیپر ہیں اگلے ہفتے۔ سوالوں کے جواب تو جب بھی دینے پڑیں گے سوالوں کے جواب تو جب بھی دینے ہیں نمرا، جو 2 مہینے بعد ہم ہمیشہ کے لیے پاکستان شفٹ ہو جائیں گے۔ یہ بول کر اظہر صاحب نے اپنے کمرے کی راہ لی اور نمرا بیگم نے ایک بار پھر ہمت باندھ لی تھی شاہجہان کا سامنا کرنے کی۔ یار نکاح ہو رہا ہے تمہارا، کوئی پھانسی نہیں ہونے والی جمعے کو۔ انجم نے جب سے اسے منہ پھلائے پارلر جانے کے لیے ریڈی ہوتے دیکھا تو بول پڑی تھی۔ عطرت نے اس کا اسکارف باندھتے ہوئے کہا، جو مجھے پارلر چھوڑنے جا رہا ہے وہ کسی جلاد سے کم نہیں۔ عطرت کی بات پر صنم کہا لگا کے ہنس پڑی تھی۔ انجم کو ہنستے دیکھ کر عطرت نے پاس رکھا تکیہ کھینچ کر انم کے برابر کو مارا اور کہا، میں نے کوئی لطیفہ نہیں سنایا ہے انجم، گلا دبا دوں گی تیرا۔ عطرت کا بس نہیں چل رہا تھا کہ انجم کا سر پھاڑ دے۔ یار تو بول ہی ایسے رہی ہے کہ ہنسی نہیں رک رہی۔ انجم نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا تھا، ویسے محبت کے نام کمال کے ہیں، کبھی محبوب تو کبھی جلاد۔ اس سے پہلے کہ عطرت کچھ اور بولتی، ماسی نے آگے بتایا کہ بلاد صاحب لینے آئے ہیں۔ لو جنات کا نام لیا اور وہ آ گیا اپنے محبوب کو تختہ دار پہ لٹکانے کے لیے۔ انجم نے اپنا دوپٹہ اوڑھتے ہوئے کہا تھا۔ انجم اور عطرت ایک ساتھ نیچے اتری تھی۔ بالاج نے جب عطرت کو دیکھا تو فوراً اپنی نظروں کا زاویہ بدلا، کیونکہ بالکل سادے سے بلیک سوٹ میں بھی وہ سیدھا ایک بار اس کے دل پر اٹیک کر رہی تھی۔ مگر جب اس کی نظر عطرت کے پیچھے آتی انجم پر پڑی تو بالاج مسکرایا تھا، جو عطرت کے ساتھ انجم نے بھی نوٹ کیا تھا۔ انجم نے آگے بڑھ کر بالاج کو جھک کر کہا، السلام علیکم دولہے بھائی۔ بالاج اور انجم کی کوئی ناراضگی نہیں تھی، اس لیے بالاج نے اسے کوئی بھی اختلاف نہیں رکھے تھے۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ سالی صاحبہ؟ مجھے اور بھی کام ہے پارلر جانے کے علاوہ، اگر میل ملاپ ہو گیا ہو تو چلیں۔ عطرت نے ایک نظر انجم کو گھور کر کہا اور آگے بڑھ گئی۔ بالاج نے ایک نظر عطرت کو دیکھ کے انجم کو آگے چلنے کا اشارہ دیا تھا۔ بالاج جو سمجھ رہا تھا عطرت آگے بیٹھی ہے اور وہ اسے پھر ذلیل کر کے پیچھے بیٹھنے کا بولے گا، مگر عطرت پہلے ہی پیچھے بیٹھ گئی تھی۔ انجم آگے جا کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ بالاج نے بیٹھتے ہی آگے کا شیشہ سیٹ کیا تھا، جہاں اسے پل بھر کے لیے عطرت کا پھولا ہوا چہرہ دکھائی دیا تھا، جسے دیکھ کر اس نے اپنے ہونٹوں کی مسکراہٹ بڑے کمال سے چھپائی تھی۔ گاڑی اپنے منزل کی طرف گامزن تھی جب بالاج نے انجم سے پوچھا، کہاں غائب ہو میڈم؟ بالکل بھی کوئی رابطہ نہیں کیا؟ انجم نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، ہم تو وہی ہیں آج تک دولہے بھائی جہاں آپ چھوڑ کے گئے تھے۔ غائب تو آپ ہوئے تھے۔ غائب کیوں ہوا تھا یہ بھی جانتی ہو تم؟ بالکل جانتی ہوں، مگر تم چپ بیٹھ سکتی ہو انجم؟ آگے کی بات بولنے سے عطرت نے انجم کو روکا تھا۔ تم سے بات نہیں کر رہی وہ، بالاج نے غصے میں عطرت کو مرر میں گھورتے ہوئے کہا تھا، اور میں بھی آپ سے بات نہیں کر رہی۔ عطرت کے دو بدو جواب دینے پر بالاج نے غصے میں ٹرن لیا تھا۔ اچھا بات سنو، میں رکوں پارلر میں تمہارے ساتھ کیا؟ انجم کے پوچھنے پر عطرت نے نفی میں گردن ہلائی اور کہا، تم گھر چلی جاؤ، آنٹی اکیلی ہے، مجھے عادت ہے اکیلے مینیج کرنے کی۔ عطرت کے جواب پر انجم سیدھی ہو کے بیٹھی اور بالاج ایک بار پھر عطرت کو دیکھنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ گاڑی کو ایک گلی کے کونے پر روک کر ان لوگوں نے عطرت کو انجم کو اتارا تھا۔ انجم کے جاتے ہی بالاج نے عطرت سے کہا، آگے آ کے بیٹھو۔ نہیں میں یہیں سے ہی ہوں۔ بات سنو میڈم، میں ڈرائیور نہیں ہوں تمہارا جو تم پیچھے بیٹھ رہی ہو، آگے آ کے بیٹھو۔ بالاج کے اس طرح کہنے پر عطرت خاموشی سے آگے آ کے بیٹھ گئی تھی۔ اس نے چپکے سے اپنی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو پوچھے جو بالاج کے لہجے کی وجہ سے آئے تھے۔ بالاج نے اسے دیکھا تھا اپنے آنسو پوچھتے ہوئے، مگر خاموش رہا۔ سڑک کے اس پار گاڑی روکی اور اس پار پارلر تھا۔ عطرت نے خاموشی سے گیٹ سے اتر کر روڈ کراس کرنے لگی جو اسے آتا نہیں تھا۔ بالاج گاڑی سے باہر نکل کر اس کے پارلر میں جانے کا ویٹ کرنے لگا۔ عطرت روڈ کراس کرتے ہوئے پہلے بائک والے سے بچی اور پھر کار والے سے۔ بالاج تیزی سے اس تک آیا اور اس کا ہاتھ تھام کے کہا، کیا کرتی ہو؟ ابھی تک روڈ کراس کرنا نہیں آیا؟ تمہیں ابھی لگ جاتی چوٹ۔ عطرت نے بالاج سے اپنا ہاتھ الگ کیا اور کہا،
جب بے وفائی جیسے لقب زخم کی صورت میں سہ کر زندہ ہوں تو یہ چوٹ بھی کچھ نہیں ہے، کوئی گاڑی والا مار بھی دے تو اچھا ہی ہے نا، آپ مجھ جیسی بے وفا سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ یہ کہہ کر عطرت نے بالاج کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ عطرت نے سنبھل کر بچتے بچاتے کیلے روڈ کراس کی اور پولر چلی گئی۔ یہ اچانک پاپا کو پاکستان جانے کا خیال کیسے آ گیا؟ کیوں اب تمہیں ان کے خیالات سے بھی اعتراض ہے؟ نمرا بیگم نے ذرا سخت لہجے میں زویان کے سوال کے بدلے سوال کیا تھا۔ ماما، انہیں میری اتنی چیزوں پر اعتراض ہے۔ اس پہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں؟ انہیں جو اعتراضات ہیں بالکل صحیح ہیں زویان۔ تم نے کبھی غور کیا ہے اپنے آپ کو؟ 22 سال کے میچور لڑکے ہو تمہیں اندازہ نہیں ایک تمہارے وجود کو اس دنیا میں لانے کے لیے کتنے ہی وجودوں کو فراموش کیا گیا تمہارے پاپا نے اور میں نے۔ یہ حلیہ دیکھو زویان، تمہیں اللہ نے ایک خوبصورت مرد بنایا ہے، اس سے بڑی بات مسلمان بنایا ہے، مگر تم دیکھو اپنے آپ کو، ساری لڑکیوں والی چیزیں تم نے اپنائی ہوئی ہیں، ایک صرف دوپٹہ اوڑھنا رہ گیا ہے۔ ماما، یہ فیشن ہے۔ ریئلی؟ نمرا بیگم ایک ابرو اچکا کر کہا تھا۔ ایسا فیشن کسی ضلالت سے کم نہیں جس نے انسان کا اپنا ہی پہچان، اپنا عکس کھوجے۔ نمرا کی باتوں پر فی الوقت زیان خاموش ہو گیا، مگر اس پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا تھا۔ نمرا بیگم نے اسے 1000 نصیحتیں کی، اظہر صاحب نے بھی اس کے گلے لگے اور خیریت سے رہنے کی تاکید کی، اور 1 مہینے کے لیے وہ دونوں پاکستان چلے گئے۔ اظہر صاحب اور نمرا بیگم کو ایئرپورٹ چھوڑ کر زویان واپس آیا تھا جب اس نے ماشا کو کال کی تھی۔ اظہر صاحب کی فلائٹ لینڈ ہوئی تو انہیں ایئرپورٹ کے لیے وہاد صاحب لینے پہنچ گئے تھے۔ سالوں بعد اپنے بھائی سے مل کر نمرا بیگم نے ایئرپورٹ پہ ہی رونا شروع کر دیا تھا۔ ارے نمرا، آپ ہی بس کرو، گھر چلنے کے باقی رونا دھونا کر لینا، وہاد صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ دونوں ہی بہن بھائی اپنی ماں کی بے جا حسد اور ضد کا شکار ہو کر آج ایسی زندگی گزار رہے تھے۔ اظہر صاحب سے بغل گیر ہوتے ہوئے وہاد کافی دیر تک ان کے سینے سے لگے رہے۔ ان کے ایسا کرنے کی وجہ اظہر صاحب اچھے سے جانتے تھے۔ گاڑی اپنی منزل کی طرف گامزن تھی جب اظہر صاحب نے وہاد صاحب سے کہا، وہاد، مجھے شاہجہان کی طرف اترنا اور نمرا کو گھر لے جانا، میں تھوڑی دیر رک کے آؤں گا۔ میں بھی چلتی ہوں نا آپ کے ساتھ۔ کیوں، ابھی ڈر ہے تمہیں وہ چھین لے گی مجھے تم سے؟ ایسی بات نہیں ہے اظہر صاحب، نمرا بیگم نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ وہاد صاحب اس سارے عرصے میں خاموش رہے کیونکہ وہ جو ہو چکا تھا اسے بدلا نہیں جا سکتا تھا۔ نمرا بیگم آج اگر ایسے طعنے سنتی ہیں تو وجہ وہ خود ہے۔ جان سے عزیز کزن کی کمر پر انہوں نے چھرا کھونپا تھا، اب ہاتھ تو خود کے بھی زخمی ہونے تھے۔ وہاد صاحب نے گاڑی شاہجہان بیگم کے گھر کے پاس روکی۔ اظہر صاحب اتر کر خاموشی سے گیٹ کی طرف بڑھے تھے۔ وہاد نے گاڑی فوراً آگے بڑھا دی تھی۔ فرنٹ مرر سے نمرا کا چہرہ دیکھنے لگے، جہاں اداسی تو تھی، شرمندگی بھی تھی۔ خوش ہو نمرا تم؟ دوسروں کا حق مارنے والے کبھی خوش نہیں رہتے بھائی، دیر سے ہی صحیح، مگر اب میں چاہتی ہوں کہ شاہجہان اور اظہر ایک ہو جائیں۔ یہ ناممکن ہے نمرا، اظہر بھائی کو شاید شاہجہان معاف کر بھی دے، مگر ان پر اپنے دل کے دروازے اب شاید ہی کھولے۔ دنیا کا امیر ترین شخص بھی ہونا، اگر اس سے چاہے جانے والی عورت اس سے اپنی چاہت ختم کر دے تو اس عورت کی مثال اس فقیر جیسی ہے جس کی جھولی میں ڈھیروں پیسہ ہو پھر بھی اس کا کشکول خالی۔ تم نے ڈھونڈا انہیں؟ نمرا کے سوال پر وہاد کے لب طنزیہ مسکرائے تھے۔ جنہیں اپنے ہاتھوں سے کھوتے ہیں نا نمرا، پھر انہیں ڈھونڈنے کا ماجرا اللہ پر چھوڑتے ہیں، اور مجھے میرے اللہ پر پورا بھروسہ ہے، ایک نہ ایک دن وہ مجھے مل جائے گی۔ بس مرنے سے پہلے اسے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اظہر نے گیٹ پر کھڑے ہوئے تو ماضی کی چند باتیں ان کے ذہن میں چلنے لگی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ لینے کب آؤں؟ اظہر نے شاہجہان کو اس کے میکے اتارتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں، آپ اندر نہیں آئیں گے؟ او پلیز، مجھے تو اب معاف کرو، آج چھٹی کا دن ہے اور ہٹلر گھر میں ہوں گے۔ مجھے دیکھتے ہوئے انہیں ساری تہذیب تمیز یاد آ جاتی ہے۔ مجھے تو اپنی خالہ جانی سے ہمدردی ہے۔ کیسے ہیں ہٹلر؟ اظہر اپنی ہی دھن میں بولتے گیا، مگر کچھ یاد آنے پر اس نے دانتوں تلے زبان دبا کر
گردن گھما کر شاہجہان کو دیکھا جو انہیں ہی غصے سے گھور رہی تھی۔ ارے میرا مطلب ہے ابھی خالو کی چھٹی ہے، میں جاؤں گا تو ان کا موڈ خراب ہو جائے گا۔ ان کی بیٹی اتنے ٹائم بعد جو آ رہی ہے گھر۔ اظہر کان کھول کے میری بات سن لے، ایک اور بار اگر میں اپنے بابا کو ہٹلر بولا تو میں یہیں رک جاؤں گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ آئیے گا پھر مجھ سے ملنے 20-22 سال بعد، جب اگر میرے بابا نے اجازت دی تو دیدار کراؤں گی اپنا۔ شاہجہان کے بولنے پر اظہر نے مسکراتا ہوا اس کا چہرہ تھاما اور اس کے گال پر دائیں بائیں اپنے لب رکھتے ہوئے کہا، تم سے 24 سیکنڈ کی دوری بھی میرے مرنے کے مقام تک لے جاتی ہے تو دور تو 24 سال تک دور کیسے رہوں گا؟ مر جاؤں گا۔ شاہجہان ان کی باتوں پہ مسکراتی ہوئی اندر چلی گئی تھی۔ اظہر صاحب نے ڈور بیل پر ہاتھ رکھا تو ان کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ 23 سال بعد وہ آج اس دہلیز پر کھڑے تھے، جہاں ان کا استقبال کرنے کے لیے نہ تو ان کی ماں جان سے پیاری خالہ موجود تھی اور نہ ان کی ہٹلر خالو۔ دروازہ عطرت نے کھولا اور کھولتے ہی جس شخص کو دیکھا، دیکھتے اس کے ہاتھ بے دھڑک اپنے منہ پہ گیا تھا۔ آنکھوں سے تواتر جاری تھے۔ اس نے اظہر صاحب کو چھو کر صرف اتنا کہا تھا، بابا آپ؟ اظہر نے روتے ہوئے عطرت کو گلے سے لگایا تھا۔ عطرت ان کو لے کر اندر بڑھی تو انہیں صوفے پر شاہجہان ٹیک لگائے دکھائی دی، جو شاید نماز پڑھنے کے بعد صوفے پہ بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ عطرت نے آگے بڑھ کر جیسے ہی شاہجہان بیگم کو اٹھانا چاہا، اظہر صاحب نے روک دیا تھا۔ اظہر صاحب خاموشی سے بالکل شاہجہان بیگم کے قریب بیٹھ کے غور غور سے ان کا چہرہ دیکھنے لگے۔ آنسو کا نہ رکنے والا سلسلہ ان کی آنکھوں سے جاری تھا۔ عطرت نے ان دونوں کو اکیلا چھوڑا اور دائی جان کو بلانے چلی گئی۔ زمانے شاہجہان کے حسن پر کوئی ضرب نہیں لگائی تھی۔ آج بھی ان کا حسن لاجواب تھا۔ ہاں، بالوں میں سفید چاندی ضرور آ گئی تھی، جسے دیکھ کر اظہر صاحب کو کچھ یاد آیا تھا۔ شاہجہان، میں تو کہہ رہا ہوں ہم ابھی سے بال سدا کالے کرنے والے کلر لگا لیتے ہیں۔ اظہر نے اپنا اکا دکا سفید بالوں کو شیشے میں دیکھتے ہوئے اپنا مشورہ دیا تھا۔ کیوں بھائی، میں تو کبھی نہیں لگاؤں گی بال کرنے والا کلر۔ جب بھی میرے بال سفید ہوں گے میں انہیں ایسے ہی رہنے دوں گی۔ سفید بالوں میں پرسنالٹی الگ ہی لگتی ہے۔ اظہر صاحب پرانی باتیں یاد کر کے ہلکا سا مسکرائے تھے۔ کسی کی نظروں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کرتے شاہجہان بیگم کی آنکھوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی اور دائیں طرف بیٹھے دیکھتے انہیں اظہر صاحب کا دیدار ہوا تھا۔ بلا جھجک اپنا ہاتھ اپنے دل پہ گیا تھا، مگر انہوں نے فوراً اپنا ہاتھ ہٹایا تھا۔ یہ عمل اظہر صاحب سے چھپ نہیں سکا تھا۔ شاہجہان بیگم نے غور غور سے انہیں دیکھنا شروع کر دیا۔ ایک آنسو ان کی آنکھ سے نیچے نہیں گرا تھا، مگر جب آگے بڑھ کر اظہر صاحب نے انہیں سینے سے لگایا، وہی شاہجہان بیگم بلک پڑی تھی۔ شاہجہان بیگم نے اپنے دونوں ہاتھ اظہر صاحب کے سینے پہ رکھے تھے۔ بہت آرام سے وہ اظہر صاحب سے الگ ہوئی اور بنا اپنی آنکھیں اٹھائے انہیں کہا، خالہ جان سے ملے آپ؟ ملوں گا، ان سے ویڈیو کال پہ بات ہوتی رہتی ہے۔ تمہیں تو دیکھنا آج نصیب ہوا ہے، اظہر صاحب نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، اور جیسے انہوں نے شاہجہان بیگم کے آنسو پونچھنے چاہے وہ ایک دم کھڑی ہو گئی تھی۔ میں خالہ کو بلاتی ہوں، یہ بول کر وہ جانے لگی تھی، جب سامنے عطرت آتی دکھائی دی دائی جان کے ساتھ۔ میرا اظہر آ گیا، یہ بول کر دائی جان اظہر صاحب کی طرف بڑھنے لگی۔ اظہر صاحب بھی ماں کے گلے لگ کے ایک بار پھر سے رو پڑے تھے۔ عطرت کو ایک بار پھر انہوں نے گلے لگایا تھا۔ سب ہی رو رہے تھے جب اچانک آواز گونجی تھی، کون آیا ہے ماما؟ صنم کی آواز پر اظہر صاحب کو شرمندگی ہوئی تھی۔ اسی بچی کو پیدا کرتے ہوئے چھوڑ کے گئے تھے وہ لندن۔ اظہر صاحب جیسے ہی صنم کی آواز پر پلٹے، صنم جو سیڑھیاں اتر رہی تھی ایک دم انہیں دیکھ کر صنم ریلنگ کو مضبوطی سے تھاما تھا۔ صنم، پاپا! عطرت نے صنم کی طرف تیزی سے بڑھ کر کہا تھا۔ پاپا تمہارے لیے ہوں گے، میرے لیے وہ شخص ہیں جنہیں میرا وجود پسند نہیں ہے۔ یہ بھی بھول گئے کہ بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ میں اپنی مرضی سے تو دنیا میں نہیں آئی تھی نا۔ صنم ایک دم پھٹ پڑی تھی۔ صنم، تمیز کے دائرے میں رہو۔ شاہجہان بیگم ایک دم غصے میں صنم کی طرف بڑھتے ہوئے بولنے لگی تھی، کیوں آپ ہی کو ان کا پیار ملا؟ آپ ہی نے ان کی گود میں کھیلی، ان کی خوشبو محسوس کری، پاپا کے لفظ سے بھی آشنا ہے۔ میرے لیے صرف آپ کے شوہر ہیں، اور عطرت آپ ہی کے والد۔ میں یتیم ہوں، میرا باپ نہیں ہے۔ اس جملے پر شاہجہان بیگم نے اپنی آنکھیں کرب سے بند کر لی تھی اور عطرت نے صنم کو ٹوکا تھا۔ صنم روتے روتے بول رہی تھی، برسوں کا غبار آج وہ نکال رہی تھی۔ اظہر صاحب بھی خاموشی سے گردن جھکا کر سب سن رہے تھے۔ انہیں اندازہ تھا کہ جس دن وہ صنم سے ملیں گے ایسی صورتحال
کیونکہ دادی جان سنم کے دل میں اپنے باپ کے لیے نفرت اظہر صاحب کو بتا چکی تھی۔ سنم اظہر صاحب کے پاس آئی اور کہا، آپ کو پتہ ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے بہت خوش ہوتا ہے تو اسے پہلے کی بیٹی دیتا ہے، اور زیادہ خوش ہوتا ہے تو اسے پھر بیٹی دیتا ہے، اور زیادہ خوش ہوتا ہے تو پھر بیٹی دیتا ہے، اور جب بیٹی دیتا ہے تو فرماتا ہے، میرا رب، بیٹیوں پر جو خرچ کرو گے ان کا حساب میں نہیں لوں گا کیونکہ وہ رحمت ہے، بیٹیوں پر لگائے ایک ایک چیز کا حساب میں لوں گا کیونکہ وہ نعمت ہے۔ آپ آئے میری آپی کی شادی میں، مجھے خوشی ہے کیونکہ میری آپی خوش ہے۔ ہمارے درمیان کا جو فاصلہ ہے ہرگز کوشش مت کیجیے گا اسے مٹانے کی۔ سنم نے تیزی سے اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر نکل گئی۔ اظہر صاحب وہیں زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ ایک باپ کے لیے وہ دن کسی قیامت سے کم نہیں ہوتا جب اس کی اولاد اس کے سامنے خود کو یتیم کہے۔ شاہجہان بیگم الٹے قدم اٹھاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ دادی جان وہیں صوفے پہ ڈھیر ہو گئی تھی۔ عطرت نے اپنے باپ کو سنبھالا تھا۔ نمرا بیگم کی آمد پر رخسانہ بیگم جیسے جی اٹھی تھی۔ سائم سے ابھی تک نمرا کی ملاقات تک نہیں ہوئی تھی۔ نمرا بیگم تھوڑی دیر فریش ہو کر رخسانہ بیگم کے کمرے میں آ گئی تھی۔ رخسانہ بیگم کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ ان کا افسردہ چہرہ رخسانہ بیگم کو ایک بار پھر پچھتاوا دلانے لگا تھا۔ نمرا بیٹا، تم خوش تو ہو نا؟ نمرا بیگم نے مسکرا کر لیٹے لیٹے کہا تھا، آپ کو لگتا ہے کسی خوشیاں چھین کر، کسی کو دھوکہ دے کر کوئی آباد رہ سکتا ہے، مگر خوشی اور سکون اسے نصیب نہیں ہوتا۔ نمرا بیگم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے تو رخسار بیگم کا بھی یہی حال تھا۔ دونوں ماں بیٹی ماضی کی یادوں میں کھونے لگی تھی۔ ساؤ راجپوت کی 4 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑی افسانہ، اسے چھوٹی نغنا، پھر بیٹا زاہد اور آخر میں رخسانہ۔ راجپوت کا نام کراچی کے رئیسوں میں لیا جاتا تھا۔ سارے بچے نیچر میں بہت اچھے تھے سوائے رخسانہ کے۔ وہ بہنوں سے حسد کرتی تھی، خاص کر بڑی بہن افسانہ بیگم سے، جو حسن میں اس سے بڑھ کے تھی۔ اپنے 4 بچوں کی شادی سعود راجپوت نے آگے پیچھے کی تھی۔ رخسانہ بیگم کی شادی ایک بہت معزز آدمی سے ہوئی تھی جو ایک بزنس مین تھے، جو اصولوں کے پکے تھے۔ افسانہ بیگم کو ان کی زندگی میں آنے سے ان کی ترقی پہ ترقی ہوتی چلی گئی۔ افسانہ بیگم جن کو اللہ نے ایک ہی بیٹی دی، شاہجہان، جو شادی کے 2 سال بعد ہوئی تھی، اسی سال اللہ نے رخسانہ بیگم کو بھی 2 جڑواں بچوں سے نوازا تھا، وہاج اور نمرا۔ پھر زاہد صاحب کو پہلے اللہ نے ایک بیٹی دی، ناصرہ، جو کہ ایک پیر سے معذور تھی اور وہاج اور نمرا کی عمر کی تھی، اور پھر 12 سال بعد اللہ تعالیٰ نے زاہد کو ایک اور بیٹا دیا تھا، بہزاد۔ ان سب میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نغمہ بیگم کو اولاد دی تھی، اظہر۔ سارے ہی بچے ایک ساتھ جوان ہوئے تھے۔ رخسانہ بیگم کو شاہجہان سے اللہ واسطے کا بیر تھا۔ وہ حسن میں ان کی بیٹی سے 10 گنا آگے تھی۔ اصل ان کی حسد پیسوں کی ہوس تھی۔ جب پروان چڑھی، جب ان کی سب سے زیادہ پیسے والی بہن نغمہ نے ان کی بیٹی کو چھوڑ کر شاہجہان کا ہاتھ اظہر کے لیے مانگا تھا، کیونکہ اظہر صاحب محبت کرتے تھے شاہجہان سے۔ شاہجہان اس خاندان کی آنکھوں کا تارا تھا۔ ماموں سے لے کر خالہ سبھی کو وہ بہت پسند تھی، سوائے رخسانہ بیگم کے۔ بہزاد کو شاہجہان نے ہی تقریباً پالا تھا، کیونکہ ان کی ممی اکثر بیمار رہتی تھی اور ناظرہ اپنے آپ کو سنبھالتی تھی، یہی بہت تھا۔ بہزاد شاہجہان کو پیار سے ملکہ بولتا تھا۔ اظہر کے ایک کے بعد جب ڈاکٹر نے انہیں یہ بتایا کہ ان کے ہاں دوسری بھی بیٹی ہے اور اب شاہجہان بیگم دوبارہ ماں نہیں بن سکے گی، اس بچی کے بعد تو اظہر نے اللہ کی مرضی جان کر اسے قبول کر لیا، مگر رخسانہ بیگم کے لیے موقع کسی سنہری موقع سے کم نہ تھا۔ انہوں نے جہاں اپنی بیٹی نغمہ بیگم کو اظہر کی دوسری شادی کے لیے ورگلانا شروع کر دیا، پوتے کے لیے۔ اظہر شروع میں تو نہیں مانا، مگر انہوں نے نہ صرف خود مرنے کی دھمکی دی بلکہ وارث ہونے کا بھی لالچ دیا۔ وہیں ان کی بیٹی نمرا، جو اظہر سے دل میں محبت کرنے لگی تھی، اسے بھی ورگلانا شروع کر دیا۔ بہانے بہانے نمرا اظہر کو اپنی طرف راغب کرنے لگی، یہاں تک کہ اظہر اور شاہجہان میں جھگڑے ہونے شروع ہو گئے۔ شاہجہان بیگم کچھ دنوں کے لیے اپنے میکے آ گئی اور اس بھی بات کا فائدہ رخسانہ بیگم نے اٹھایا، نغمہ بیگم کو اور ورگلانا شروع کر دیا، اور جب شاہجہان کو 10 دن تک اظہر صاحب نہیں لینے پہنچے
تو وہ خود ایک بچی پیٹ میں لیے اور ایک بچی کو گود میں لیے جب اپنے گھر پہنچی تو ان کی دنیا لٹ چکی تھی۔ اس کی سب سے عزیز دوست، اس کی جان، اس کی کمر میں شرح کھوم چکی تھی۔ شاہجہان بیگم لٹی پٹی جب گھر پہنچی تو افسانہ بیگم اس کے شوہر گھر سے نکلے اظہر سے سوال کرنے، مگر رستے میں ہی ان کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ لوگ شاہجہان کو اکیلا چھوڑ گئے۔ اس سارے عرصے میں جو شاہجہان کے ساتھ رہا وہ بہزاد تھا۔ بہزاد کو اپنی خالہ سے نفرت ہونے لگی تھی، مگر رخسانہ بیگم نے یہاں تک بس نہیں کیا بلکہ پیسوں کے لالچ میں اپنے بھائی کی اپاہج بیٹی کو بہو بنا لیا تھا۔ بہزاد بہت چیخا، شور مچایا کہ وہ اپنی آپا کی شادی ہرگز وہاد سے نہیں ہونے دے گا، مگر اس کی کسی نے نہیں سنی۔ رخسانہ بیگم نے شوہر نے اپنی بیوی کو بہت سمجھایا کہ تمہارا بیٹا شادی کر چکا ہے، یہ بات اپنی بہن کو بتا دو اور اپنی پہلی بہو کو تسلیم کر لو، مگر انہیں اپنی بیٹی کی زندگی کے ساتھ ناصرہ کی بھی زندگی برباد کر دی، جس محبت کی وہ حقدار تھی۔ وہاج اسے وہ نہیں دے پایا اور ایک کار ایکسیڈنٹ میں وہاج کے والد اور وہ جان کی بازی ہار گئے۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ ناصرہ کی سانسیں چل رہی تھیں مگر ان میں زندگی کی رمق نہیں تھی۔ بہزاد نے ان سب سے قلع تعلق کر لیا تھا۔ اپنی ماں سے بھی وہ خفا تھا، مگر زاہد صاحب کے جانے کے بعد اس نے اپنی ماں سے ناراضگی کم کر لی تھی۔ نمرہ امید سے تھی اور ڈاکٹروں نے انہیں بتایا تھا۔ اصل جھٹکا اظہر صاحب کو تب لگا جب اچانک وہ ایک دن گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے رخسانہ بیگم اور نمرہ کو شاہجہان بیگم کا مذاق اڑاتے سن لیا تھا کہ جس طرح انہوں نے شاہجہان کو اظہر سے الگ کیا تھا، مگر ابھی بس نہیں ہوئی۔ اظہر صاحب کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس جب ہوا جب شاہجہان بیگم نے صنم کی پیدائش پر اظہر سے ہر تعلق ختم کر لیا تھا۔ اظہر صاحب تو لندن چلے گئے تھے، مگر جو نمرہ کے لیے عزت تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ اب وہ نمرہ کا ساتھ نبھا رہے تھے کیونکہ وہ ان کے بیٹے کی ماں تھی۔ سب ہی اپنے عزیز اس دنیا سے چلے۔ رخسانہ بیگم کو آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ اپنے کیا ہوتے ہیں جب ان کی ایک بہن ایک بھائی اس دنیا سے چلے گئے بنا انہیں معاف کیے، اور ایک بہن جو زندہ ہے وہ ان سے تعلق توڑ چکی تھی۔